السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اور آج کا جو میں آپ کے لیے ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے کہ آڈٹ کیسے پاس کیا جائے۔ جیسے کہ ریسنٹلی ابھی رزلٹ آیا اور بہت سارے بچے پریشان ہوں گے رزلٹ کی وجہ سے، کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ آ جاتے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھئی پاس ہو جائے گا، پیپر اچھا ہوا تھا، لیکن پھر ان ایکسپیکٹڈ رزلٹس آ جاتے ہوتے ہیں۔ کوئی خیر پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن خیر پڑھنا تو ہے ہی ہے نا، پھر سے دوبارہ سے اٹیمپٹ تو دینی ہی ہے۔ تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں وہ والی اسٹریٹجی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں جو میں نے خود اپنائی اور میں نے پیپر پاس کیا۔ میں نے بھی جب ایکچولی یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب میں نے ایک دو دفعہ آڈٹ دیا اور فیل ہوا 30s میں 40s میں، اور میں بہت پریشان ہوتی تھی۔ ایون کہ جب میں نے لاسٹ ٹائم آڈٹ دیا تھا تو میں بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیسے پاس ہوگا۔ لائک کہ میں نے بک کو بہت یاد کیا، بہت پڑھا، جیسے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ بک کریں اور اپنا جو ہے نا پاس پیپرز کریں۔ اچھا، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ایکچولی پاس پیپرز کیسے کرنے ہیں، بس یہ بتاتے ہیں ہاں بھائی پاس پیپرز کریں۔ پھر میرے جیسے جو بچے ہوتے ہیں ہاں بھائی پاس پیپر وہ ویسے ہی کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں، ایک دفعہ دیکھ لیا، ہاں اچھا یہ سینیریو بنتا ہے، چلو صحیح ہے، اور بس مطلب میں ایسے ہی پاس پیپر کرتی تھی، اور ایٹ دا اینڈ پھر رزلٹ کیا نکلتے تھے فیل 40s میں۔ حالانکہ مجھے نا پیپر میں بھی تھوڑی ساری پریشانی ہوتی تھی، مجھے لگتا تھا پتہ نہیں پاس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب میں پیپر دیکھتی تھی تو مجھے تھوڑا سارا نا سالو کرنے میں بہت زیادہ، تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی، مجھے اتنی اچھے سے کویشچن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا۔ پھر جب اس اٹیمپٹ کے بعد میں ایک ٹیچر مجھے ملے، میں ان سے ڈسکس کیا میں نے، تو انہوں نے میرے ساتھ اپنی اسٹریٹجی شیئر کی۔ میں نے اس اسٹریٹجی کو بہت اسٹرکٹلی فالو کیا، تو پھر اس وجہ سے میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ دوسرے بچوں کے سے بھی شیئر کروں۔ تو پھر اس وجہ سے میں آج یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے اس کو بہت اسٹرکٹلی فالو کیا، ایم شیور 110% کہ آپ لوگ پاس کر جائیں گے، اور آپ کو پیپر میں بیٹھ کر وہ ڈیفیکلٹی فیس نہیں کرنا پڑے گی جو آپ کو لاسٹ ٹائم کرنا پڑی ہوگی کہ کویشچن سمجھ نہیں آ رہے ہیں یا جو بھی ہے وہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گی۔ تو اس سے پہلے ہم ویڈیو سٹارٹ کریں، آپ ہمارا پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ چلے جی، اب ہم اپنا پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ ہم اسٹریٹجی، آخر وہ اسٹریٹجی کون سی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ایک بک لے لیں جو بھی آپ پڑھتے ہیں، آئی کیپ کی بک ہے، سر آصف آبدی کی یا سر آصف کی۔ پرسنلی جو میں نے یوز کی تھی وہ سر آصف کی بک سے میں نے پڑھا تھا، کیونکہ میں ان کی ہی بک سے پڑھتی آ رہی تھی، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں کوئی اور بک نہیں لوں گی، کیونکہ اس سے مجھے آئیڈیا تھا، اس سے میں نے یاد کیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے۔ اور میں نے کوئی لیکچرز بھی جو تھے نا وہ کانسیپٹس کلیئر تھے، میں نے اتنی دفعہ بک کو پڑھا تھا تو ہو گیا تھا۔ سر نے بک اچھی لکھی ہوئی ہے کافی زیادہ، اور اس سے آپ کو کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے۔ لیکن خیر بک میٹر نہیں کرتی، آپ جو بھی بک پڑھتے ہیں اپنے کسی بھی ٹیچر سے آپ پڑھ رہے ہیں، ان کی جو بھی بک پڑھتے ہیں آپ وہ والی بک کریں، اور آپ نے سب سے پہلے اس کی گریڈ دیکھیں کہ آئی کیپ کی گریڈ کیا کیا ہے، وہ دیکھ لی۔ اس کے بعد آپ اس کے فرسٹ چیپٹر سے سٹارٹ کریں اور اینڈ تک پڑھیں، جسٹ ریڈ آؤٹ کرنی ہے بک، آپ نے اس کو یاد نہیں کرنا ہے، جسٹ آپ نے بک کو اچھے سے پڑھنا ہے، اچھے سے۔ اور اس میں وہ جو کوئی بھی اگر کسی چیز میں کوئی ایسا کانسیپٹ ہے اس کو سمجھیں، اس کو اگر آپ ٹیچر سے پوچھ لیں جس طرح سے بھی کر کے، لیکن ویسے بک میں سب کچھ انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا آتا ہے، اس کی ایگزامپلس دیکھ لیں اور آپ بس اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں۔ ایک دفعہ آپ نے ریڈ آؤٹ کی جب فل بک، پھر اس کے بعد آپ نے سیکنڈ ٹائم، مطلب آپ نے 3 ٹائم بک کو نا پڑھنا ہے۔
یاد نہیں کرنا. جب آپ 3 دفعہ بک کو ایسے پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ چیپٹر میں یہ ہے اور یہ ہے اور یہ چیپٹر اس سے لنک کر رہا ہے اور یہ چیپٹر اس سے لنک کر رہا ہے, اور آپ کے کانسیپٹس بھی آپ کے کلیئر ہو جائیں گے اور آپ کو اتنا کانفیڈینس آ جائے گا کہ اچھا بک میں یہ ہے. یاد نہیں کرنا, صرف پڑھنا ہے. اور لیکن پڑھنا ایسے ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا پڑھا ہے اور کس چیپٹر میں کیا ہے. 3 دفعہ آپ نے بک ایسے ختم کرنی ہے. پھر اس کے بعد آپ آئی کیپ کی ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں سے آپ پاس پیپر جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. 2017 سے دیے ہوئے آئی کیپ نے, 17, 18, 19 اینڈ 20 اینڈ 21. یہ والے سارے پاس پیپر جو ہے نا یہ آپ لے لیں وتھ سجیسٹڈ سلیوشن. آپ نے سجیسٹڈ سلیوشن بھی ان کے ساتھ میں لینے ہیں. اور جب آپ آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا لیں اور اپنے پاس رکھ لیں, پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی سا بھی ایک پیپر اٹھانا ہے اور اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے. کوئی سا بھی لے لیں, آپ کو کوئی بھی پیپر اچھا لگتا ہے وہ کر لیں, یا پھر پرچیاں ڈال لیں کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ پرچیوں پہ لکھیں 2019 20 مطلب جیسے ہی, اور پھر اس کو نکال لیں. ویسے میں نے جو پرسنلی میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے 17 سے اسٹارٹ کیا تھا اور 20 تک آئی تھی. تو آپ بھی جیسے آپ کو لگے آپ ایک پیپر لیں اور اس کا اچھے سے پیپر کو اچھے سے پڑھیں, اس کی ریکوائرمنٹ پڑھیں, کچھ سمجھ آئے گا آپ کو کچھ نہیں آئے گا. اور پھر آپ نے ایک اس کا جو فرسٹ والا کویشچن ڈیلی کے آپ 2 سے 3 کویشچن کر لیں, اس سے زیادہ نہیں کرنے ہیں. لیکن وہ کرنے ایسے ہیں کیا آپ کو وہ کویشچنس اچھے سے اس کی ایک ایک چیز کو ایک ایک ورڈ پہ غور کریں کہ آئی کیا پوچھنا کیا چاہ رہا ہے, وہ کرنا کیا وہ پوچھنا چاہ رہا ہے. اس کے دماغ آپ جب کویشچن کو ایسے پڑھیں گے آپ کو ایگزامینر کے دماغ کی سمجھ آئے گی کہ وہ کیسا کویشچن پوچھتا ہے. اور پھر جب آپ جا کے آپ کو کچھ سمجھ آئے گی کچھ نہیں آئے گی سلیوشن میں بھی آپ نے اس میں کیا لکھنا ہے. میں تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ غلط پک کر لیتی تھی جب میں نے اسٹارٹ کیے تھے کرنا, لیکن پھر میں جا کے سلیوشن دیکھتی تھی اور پھر مجھے پریشانی ہوتی تھی ہائے اللہ مجھے نہیں آتا. لیکن کوئی نہیں, پریشان نہیں ہونا. آپ نے جب ادھر سے پڑھا پھر آپ جا کے سلیوشن کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں. جب آپ پڑھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا, آپ کو ایگزامینر کے بھی دماغ کی سمجھ آئے گی اچھا مطلب یہ ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس طرح سے لکھیں اور یہ ورڈ اور وہ چیزیں یاد کریں. جب آپ 2 کویشچن کر لیں ڈیلی, 3 کر لیں, بھی انف ٹائم ہے, 3-4 منتھس ہیں, آپ آرام سے کر لیں گے. زیادہ پریشر نہیں دینا آپ نے خود کو. 2 گھنٹے پڑھیں آڈٹ, 1.5 گھنٹہ پڑھ لیں, یہ 2-3 کویشچن اس میں ہو جاتے ہیں آرام سے. آپ نے جب فرسٹ کویشچن ایسے کرنا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ اچھے سے پڑھیں, پھر اس کو جا کے دیکھیں. پھر بھی اگر آپ کو پریشانی ہوتی ہے آپ اس کا سلیوشن یاد کریں, اس کو اچھے سے رٹا لگائیں. اور لائک رٹا بھی اس طرح سے لگانا ہے کہ آپ کو بس سمجھ آ رہا ہو کہ ایکچولی ایگزامینر کیا چاہ رہا ہے, اس میں کیا چیز اس نے پوچھی ہوئی ہے, یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد آپ اسی کو لکھیں. وہ کویشچن جب آپ نے ایک دفعہ دیکھ لیا, اس کو پڑھ لیا, پھر آپ نے جا کے اس کا سلیوشن یاد کیا اچھے سے, اور پھر آپ آئیں پھر اس کو ویسے ہی پڑھیں کویشچن کو, اور پھر اس کو لکھیں. جب آپ لکھیں گے پھر آپ کو وہ اچھے سے وہ اس میں جو بھی کنسیپٹس ہوں گے وہ بھی آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. اور آپ یہ پتہ ہو جائے, آپ کو یہ اتنا پتہ لگ جائے گا یہ اس نے اس میں سے پوچھا ہوگا. اس طرح سیکنڈ کویشچن کریں اور اسی طرح آپ نے پیپر کرنا ہے. جب یوں آپ نے ایک دفعہ پیپر کر لیا پھر آپ نیکسٹ پیپر پہ موو کر جائیں, نیکسٹ پیپر پہ موو کر جائیں. اور خیر اگر میں اپنی اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میں بہت پریشان تھی. ایون کہ مجھے سب آتا تھا, لائک کنسیپٹس کلیئر تھے, مجھے بک آتی تھی, لیکن مجھ سے پاس پیپر سولو نہیں ہوتے تھے. پھر میرے پاس کوئی 15 دن تھے, شاید 12 دن تھے, ہارڈلی 15 دن بھی نہیں تھے, 12 دن تھے. اور اس میں بھی یہ کیا کہتے ہیں, میں نے کہا اچھا جو ہوگا دیکھا جائے گا. میں نے پیپرز اٹھا اور میں نے پیپرز کرنا شروع کر دیے. مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری, میں نے کرنا شروع کر دیا. اور وہ میں نے پیپرز پھر میں نے ایسے کیے تھے کہ ان سب پیپرز کو میں نے
7 سے 8 دفعہ شاید یا 10 دفعہ کہہ لیں، میں نے ان کو بہت دفعہ کیا، بار 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 بار، میں سارا دن آڈٹ پڑھتی تھی، میں سارا دن وہ کرتی تھی، اور اور میں نے بہت اسٹرکٹلی یہ اسٹریٹجی فالو کی تھی، ایون کہ جب 1 نائٹ بیفور ایگزام میں نے جب میرا سارا کمپلیٹ ہو گئی ہے، پھر بھی مجھے پریشانی تھی اگر اس میں سے نہ آیا تو میں کیا کروں گی، اگر ایسا نہ ہوا تو میں کیسے پاس ہوں گی، خیر لیکن میں سو گئی، میں نے کہا اچھا جو ہوگا نا اب صبح دیکھا جائے گا، میں سو گئی، میں نے صبح اٹھ کے بھی میں نے ایسے تیاری شیاری کر کے اور میں چلی گئی، میں نے بک نہیں دیکھی، پہلے میں ہمیشہ بک اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی، فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا میں بک ساتھ لے کر نہیں گئی، نہ پاس پیپرز، میں خود ہی 1 ڈیڑھ گھنٹہ پہلے چلی گئی، میں جا کے میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھی، میں نے خود کو ریلیکس کیا کہ ہاں بھائی کوئی نہیں ادھر پیپر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد جب میرے ہاتھ میں آیا کویسچن پیپر، میں نے دیکھا تو مجھے سارا پیپر آتا تھا لٹرلی، اور وہ جو اس کے 10 سے 12 مارکس کا جو ہوتا ہے نا اس کے تھیوری کے اسٹریٹ فارورڈ کویسچن، وہ آئی کیپ نے ایز اٹ از اس نے ادھر سے اٹھا کے تو دیے ہوئے تھے پاس پیپر میں سے، ان کی تو ورڈنگ بھی چینج نہیں کی ہوئی تھی اس نے، اور پیپر سارے کا سارا ایسا تھا کہ وہ سارا پاس پیپر میں سے تھا، کچھ چیزیں اس نے ایڈ کی تھی، کچھ ڈیلیٹ کی تھیں، کچھ اس کا سنیریو چینج کر دیا تھا تھوڑا بہت، لیکن لٹرلی مجھے فرسٹ ٹائم جب میں نے پیپر پکڑا اور مجھے یہ والی فیلنگس نہیں آ رہی تھیں کہ میں پیپر دینے آئی ہوں، اور میں بہت زیادہ نروس ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے نا مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ میں کیا کروں، میں یہ مجھ سے تو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن خیر میں کرتی تھی، اور میں نے جب میں بہت حیران تھی کہ واہ ایسے ہی پاس پیپر کرنے تھے، اور مجھے سیریسلی مجھے تھوڑی سی بھی پریشانی نہیں ہوئی، اور پھر میں نے بس پکڑ کر پیپر کرنا شروع کر دیا، پیپر مجھے 100% آتا تھا، ویسے ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ ہو گیا، پھر میں 90% پیپر کر کے آئی تھی، لیکن میں اتنی شیور تھی پیپر کرنے کے بعد کہ اب میں پاس ہو جاؤں گی، کہ اب آئی کے مجھے فیل نہیں کرے گا، کیونکہ میں ایگزامینر کی ورڈنگ یوز کی تھی، میں نے اس کے وہ جو وہ ساری چیزیں میرے مائنڈ میں آ رہی تھیں، میں نے اتنی دفعہ پاس پیپرز کیے ہوئے تھے، ان کے سلوشن میرے مائنڈ میں آ رہے تھے، اس کے سنیریو کا جس طرح سے ایگزامینر سنیریو کو ٹیکل کرتے ہیں نا، اس کی وہ والی ورڈنگ میرے مائنڈ میں آ رہی تھی، اور میں نے اس کو ایز اٹ از اپنے اور میں نے اس کو کیا، اور پیپر آتا ہی سارے کا سارا جو ہے نا پاس پیپر میں سے ہے، تو اگر آپ لوگ میری یہ والی اسٹریٹجی فالو کریں گے، میں 100% شیور ہوں کہ آپ لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور ضرور پاس کر جائیں گے، لیکن یہ والی اسٹریٹجی ایز اٹ از ایسا ہی فالو کرنی ہے، آپ 5 سے 6 دفعہ آپ نے پاس پیپرس کرنے ہیں، اور ان کو ایسے کرنا ہے کہ آپ کو نا رٹے ہوئے ہوں کہ ہاں بھائی اس پاس پیپر میں یہ ہے، اس پاس پیپر میں اس کے سلیوشن میں یہ ہے، مطلب یہ جیسے سر آصف کی بک میں وہ جو آئی ٹی والا جو چیپٹر ہے، مجھے وہ بہت ہی نا اریٹیٹڈ لگتا تھا، مجھے وہ یاد نہیں ہوتا تھا اتنا، میں بہت زیادہ کوشش کرتی تھی پھر مجھے بھول جاتا تھا، لیکن میں نے آئی کیا میں جتنے بھی وہ کویشچن تھے ان کو اچھے طریقے سے رٹا مارا ہوا تھا، وہ مجھے سارے آتے تھے، اور ایز اٹ از اس نے پوچھے ہوئے تھے، لیکن میں نے خود بھی اپنی تسلی کے لیے میں پریشان ہوتی تھی، میں نے جب اس کے پاس پیپرز بھی دیکھے تھے نا، وہ بھی اس نے سارے پیچھے سے اس نے آئی کیپ نے پاس پیپر میں سے اٹھا کے وہ کویشچن دیے ہوئے تھے، اس دفعہ بھی اسی ٹائم میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، تو ٹوٹل آپ کے پاس 9 پاس پیپرز ہیں، اور آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے کریں، 7 8 دفعہ آپ کریں ان کو، اور اس طرح سے کریں کہ آپ کو سب پتہ ہو کہ ہاں بھئی آئی کیپ جو ایگزامینر ہے نا وہ ایسے پوچھ رہا ہے اور اس کا آنسر یہ ہے، اور پھر اس کی ورڈ جیسے اگر آپ ایتھکس لے لیں، ایتھکس کو بھی آپ ایز اٹ از ادھر سے کریں، آرام سے آپ اچھے سے ہو جائے گا، اور ہاں زیادہ تر بچوں کو جو پریشانی ہوتی ہے وہ کنٹرولز میں ہوتی ہے، مجھے خود بہت زیادہ ہوتی تھی، اور ایک وہ جو سبسٹینٹیو پروسیجرز اف اللہ وہ تو یاد ہی نہیں ہوتے ہیں، لائک اتنے زیادہ، میں نے بس یہی اسٹریٹجی اپنائی تھی، اور کنٹرولز میں نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھے تھے،
اور ان کو دیکھ لیا تھا، ان کو اچھے سے سمجھ لیا تھا. اسی طرح سے میں نے پروسیجرز بھی اچھے سے سمجھ لیے تھے کہ ہاں اگر آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنا دماغ لڑاؤں گی. لیکن جو آئی کیپ کے جو پیپرز میں جتنے بھی پروسیجرز اور جتنے بھی وہ کنٹرولز آتے تھے نا کویشچن، تو ان کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے یاد کیا ہوا تھا، وہ بھی اس کے سجیسٹڈ سلیوشن سے، بک سے نہیں. تو اس سے مجھے ہمیں کنٹرول کا کویشچن آیا ہوا تھا پرچیزز کا، وہ جو تھا اس دفعہ 2021 میں. تو جب میں نے وہ کیا تو آرام سے وہ ہو گیا مجھ سے، کیونکہ وہ مجھے آتا تھا کافی حد تک. وہ میں نے اس کو ایز اٹ کچھ چیزیں تھیں جو اس نے آئی کیب نے بھی اس میں سے ایگزامینر جو چینج کی ہوئی تھیں، لیکن ناٹ مچ. ہم نے بھی 50 مارکس ہی لینے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. اور جب آپ ایسے کریں گے، بلیو می، آپ کو اتنا کانفیڈنس آ جائے گا نا کہ آپ کو لگے گا بھائی آپ جب آپ کویشچن کرتے جاتے ہیں نا، آپ کو خود پہ کانفیڈنس آتا جاتا، نہیں بھائی اب پیپر پاس ہے. کیونکہ جب اس میں کیونکہ آئی کیپ کے پیپرز کرنے میں نا اتنے زیادہ آپ کو ایک بینیفٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایگزامینر کی سمجھ آ جاتی، اور آپ کو نا کویشچن پیپر سارا سمجھ آ رہا ہوتا ہے. اچھا ایسے کرنا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، اس کو ایسے کرنا ہے. اچھا ایگزامینر اس میں یہ پوچھ رہا ہے، اچھا ایگزامینر اس میں یہ پوچھ رہا ہے. اور ویسے بھی آپ نے جب اتنی دفعہ وہ پیپر آپ نے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، تو پھر آپ جب ایگزام میں جاتے ہیں نا تو آپ کو وہ ایگزام پریشر بھی نہیں ہوتا. لٹرلی جب میں لاسٹ ٹائم میں نے پیپر دیا، میں نے بک کو اتنی دفعہ پڑھا، رٹا مارا، کچھ پریکٹس کویشچنس بھی میں نے اس کے کیے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد میں نے لیکن پاس پیپر میں نے ایسے ہی گزارے ہوئے تھے، ایسے اس طرح سے نہیں فالو کیے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتے تھے. سب لوگ کہتے ہیں کہ فالو کرو، پاس پیپرز کرو، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا تھا کہ کس طرح سے کرنے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی. ایکچولی پاس پیپرز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے کریں اور پھر آپ کو فائدہ ہوگا. اور پھر اسی طرح سے مجھے فائدہ ہوا. اسی طرح سے میں کہتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ بھی یہ والی اسٹریٹجی اپنائیں، اور 110% میں شیورٹی سے آپ لوگ کو کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگ پاس کریں گے. ایگزامینر آپ کو فیل نہیں کر سکتا. تو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو آپ اپنا خیال رکھیں، اور پلیز ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز.